دوستو، سوویت یونین یعنی رشیا سے تعلق رکھنے والے دنیا اور انسانیت کی تاریخ کے پہلے خلا باز جنہوں نے اسپیس یعنی خلا میں اپنا قدم رکھا، دنیا انہیں یوری گگارین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ 12 اپریل 1961 کا دن تھا جب روس سے ووستک 1 نامی ایک اسپیس کرافٹ لانچ کیا گیا۔ یہ اسپیس کرافٹ یقیناً ایک تاریخ رقم کر رہا تھا۔ انسانیت کی تاریخ کا یہ پہلا ایسا موقع تھا جب انسان خلا میں داخل ہو رہا تھا، اور پھر سوویت یونین کے اس مشن کے بعد امریکہ کے خلا باز بھی میدان میں آ گئے، اور انہوں نے بھی خلا کی اس دور میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا، اور یوں انسان کا خلا میں جانا اور واپس آنا کوزمولوجی کی اسٹڈی کی ایک بڑی کامیابی سمجھا جانے لگا۔ اور آج یہ انسان چاند پر قدم رکھنے کے بعد اپنی اڑان کو مزید بڑھا رہا ہے اور نظام شمسی کے دیگر سیاروں پر قدم رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یقیناً انسان کی یہ سفر کسی اور سیارے پر ختم نہیں ہونے والا، وہ اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے میں مزید سفر کرے گا اور دھرتی کے علاوہ کسی دوسرے اسٹار سسٹم میں زندگی کو تلاش کرے گا۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی ایک ایسی حیرت انگیز آیت ہے جس میں بنی نوع انسان کے خلا میں جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے؟ جی ہاں، اللہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جس کے پاس ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل کا علم ہے، اسے معلوم تھا کہ انسان ضرور اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اس دھرتی کی حدود کو پار کر جائے گا۔ بلا شبہ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جب انسان کے اڑنے کا تصور تک موجود نہیں تھا، اس زمانے کے لوگوں کو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انسان زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل جائے گا۔ آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کی 55ویں سورہ یعنی سورہ الرحمن کی آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، اے جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ، مگر بغیر غلبے اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ دوستو، اس آیت کا آخری لفظ سلطان بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے عربی زبان میں 3 سے زائد مطلب نکلتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر لفظ سلطان کے تینوں معنوں کا ترجمہ الگ الگ کریں تو سب معنی ترجمے میں صحیح اترتے ہیں۔ مثلا سلطان لفظ حاکمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اگر اے جن و انس تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر بھی نکل جاؤ تو ہر طرف اللہ کی سلطنت یعنی حاکمیت ہی پاؤ گے۔ اور اسی طرح اگر سلطان کا مطلب طاقت، زور لیتے ہیں تو آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اے جن و انس، بنا طاقت یعنی فورس کے تم ان زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک راکٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے کتنی فورس درکار ہوتی ہے۔ ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، لیکن خلا میں پہنچنے کے لیے اچھی خاصی فورس درکار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی لفظ سلطان کی جتنی بھی تشریحات ہیں، سب کی سب صحیح اور لاجیکل ہیں۔ دوستو، قرآن کی ان صاف اور سچی نشانیوں کے باوجود کیا وجہ ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور نہیں ہوتا کہ آخر 1400 سال قبل عرب کے صحراؤں میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی جو مستقبل کے بارے میں 100% درست پیشگوئی کرتی تھی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ملحدین اور کفار اتنی واضح نشانی کے باوجود اپنے رب کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے؟